نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ وہ عظیم اللہ کے نبی کے صحابی ہیں کہ ایک تاجر کیسا تاجر ہونا چاہیے اور رازداری کیا ہے تجارت میں، تو ایک تاجر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، بدری صحابی ہونے کا اعزاز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ناظرین، آج ہم سیرت صحابہ سیریز میں جس صحابی رسول کا تذکرہ کرنے والے ہیں ان کا نام ابو محمد عبد الرحمن بن عوف قرشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 وہ جنت کے ٹکٹ دنیا میں حاصل کرنے والے صحابہ، جن میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ ان 10 صحابہ میں حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر، ان میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی اعزاز عطا فرمایا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ پہلے سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے، پہل کرنے والے مہاجرین و انصار صحابہ کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا خاص تذکرہ فرمایا اور ان کا ذکر کیا، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور یہ 7ویں یا 8ویں نمبر پر مسلمان ہونے والے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے پیچھے ایک موقع پر نماز ادا کی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک قافلے کی صورت میں جا رہے تھے، تو ہم راستے میں تھے تو پڑاؤ کیا، رات ہو گئی، آرام کیا، فجر کا ٹائم ہوا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے چلے گئے۔ تو صحابہ یہ سمجھے کہ شاید آپ کہیں چلے گئے ہیں اور آپ یہاں پر موجود نہیں، تو صحابہ نے جماعت کروانے کے لیے ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا، تو آپ آگے ہوئے، نماز پڑھائی۔ ابھی آپ نے قرات شروع کی، پہلی رکعت ہے، مکمل ہوئی، دوسری رکعت کا آغاز ہوا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آ گئے، تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ان کے پیچھے نماز شروع کر دی۔ جب نماز مکمل ہوئی تو آپ نے ایک رکعت اپنی مکمل کر لی۔ تو یہ اعزاز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ کا یہ بھی اعزاز ہے خاندان کے اعتبار سے کہ قریش خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق تھا۔ اگر ہم مصائب اور پریشانیوں کی بات کریں، صبر و ثبات کی بات کریں، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ چونکہ یقیناً اسلام سے پہلے مسلمان ہونے والے، متاثر ہونے والے لوگ تھے، تو اسلام قبول کرنے والوں میں پہلے نمبر پر تھے، آغاز میں یہ موجود تھے، تو اس لیے آپ نے بھی بہت سارے صبر کیے، آزمائشوں سے آپ گزرے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو، آپ کے بھائی کو، آپ کی بہن کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اس اعتبار سے بھی بڑی شاندار ہے، اور یہ آپ کی زندگی کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ بہت بڑا یہ اعزاز بھی ہوتا ہے اور آزمائش بھی کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرے، اپنی جان، اپنا مال، ہر چیز چھوڑے، جان کو مشقت میں ڈالے، اولاد کو چھوڑے، رشتہ داروں کو چھوڑے اور اللہ کے لیے ہجرت کرے۔ ہجرت حبشہ پہلی ہجرت میں، دوسری ہجرت میں اور ہجرت مدینہ میں بھی آپ شامل رہے، اور آپ نے ان ہجرتوں کا ثواب بھی حاصل کیا اور یہ اعزاز بھی پایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھائی چارہ قائم کیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، مالدار تھے، تاجر تھے، تو آپ نے ان کا بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، ان کو ان کا بھائی بنایا، دونوں کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا۔
چونکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی اعتبار سے تاجر تھے، بڑے عظیم تاجر تھے، اور آپ جو ہجرت کر کے آئے تھے اپنا کل مال، رأس المال سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے، تو آپ ایک عظیم تاجر تھے اور آپ کا خاندان تجارت کے پیشے سے متصف تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مزاج بھی سمجھتے ہوئے، نفسیات کو سمجھتے ہوئے یہ بھائی چارہ قائم کیا، تو حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ ان کا تعلق بنا دیا۔ ابھی انصار کی محبتیں اور ایثار بھی کمال ہے، نصرتیں بھی کمال درجے کو تھیں، کامل تھیں۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ آپ آدھا مال لے لیں اور آپ جس بیوی کے نشاندہی کریں، آپ اس کے متعلق مجھے کہیں تو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کا نکاح عدت کے بعد آپ سے کر دیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استغنا دیکھیے، آپ کی خودداری دیکھیے۔ آپ نے کہا کہ بھئی مجھے مال بھی نہیں چاہیے اور میں نے نکاح بھی ایسے نہیں کرنا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بازار کا راستہ کہاں ہے، میں بازار میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ سب کچھ اسلام کے لیے لٹانے والے، کچھ بھی سرمایہ پاس نہیں ہے، کوئی انویسٹ پاس نہیں ہے، لیکن آپ قینقاع نامی بازار بنو قینقاع کا جہاں پہ لگتا تھا وہاں پر چلے گئے اور وہاں پہ جا کر آپ نے پہلے دن مزدوری کی، کچھ گھی اور پنیر لے کر کے آئے، اور پھر اس کے بعد اس مزدوری سے، اس مال سے، اس سامان سے آگے بڑھتے چلے گئے اور چند دنوں میں بہت بڑے تاجر بن گئے۔ یہ آپ کی خودداری ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک صحابی نے آ کر کے یہ کہا تھا، اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجئے، علمنی واوجز، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ تو آپ نے اسے جو تیسری وصیت فرمائی وہ یہ تھی، وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، کہ تو لوگوں سے اچھی طرح مایوس ہو جا، لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنا، مال پہ نظر رکھنا، تاکنا، اس سے بہتر یہ ہے ہر ایک چیز بندے سے، اس کی چیز سے مایوس ہو کر اپنی امیدوں کا محور اور مرکز اللہ کی ذات کو بنا لے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی عملی تصویر بھی ہیں اور اس حدیث کی تفسیر بھی ہیں عمل کے لحاظ سے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر اتنا مال دیا، آپ ذرا تصور کریں، ایک تاجر تصور کریں، ایک تجارت کرنے والا آدمی جو مینیجر ہے وہ اپنی مینجمنٹ کے لحاظ سے تصور کرے کہ ایک بندہ مزدوری کرے، تھوڑا سا گھی اور پنیر لے اور چند دنوں میں اتنا مالدار ہو جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دن آئے تو آپ نے ان کے کپڑوں کے اوپر زرد رنگ دیکھا، تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن کیا تو نے نکاح کر لیا ہے؟ کہتے اللہ کے نبی جی میں نے فلاں انصاریہ سے شادی کر لی ہے۔ فرمایا حق مہر میں کچھ دیا؟ کہا جی کھجور کی گٹلی کے بدلے میں نے سونا دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، تو ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری ذبح کر لے۔ اب یہاں پر 2 چیزیں آپ کی سیرت کی بڑی نمایاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ کی عاجزی اور آپ کی سادگی کتنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دن بدن، ڈے بائی ڈے اتنا امیر کر دیا، اتنی دولت عطا کر دی، اتنے مالدار ہو گئے، اور یہ حق مہر میں سونا دے رہے ہیں اپنی بیوی کو، اور یہ چند دن پہلے لٹے پٹے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے ان پر، لیکن عاجزی دیکھیں کہ بڑی ہی سادگی کے ساتھ نکاح کر لیا، نہ شور، نہ شرابہ، نہ رسم، نہ رواج۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس آج تھوڑی سی دولت آ جائے، کوئی زمینیں بیچ کر شہر میں آ جائے اور آ کر کوئی کوٹھی بسا لے، گھر سجا لے، کوئی 4 پیسے کما لے، تو وہ شادی کیسی دھوم دھام رسم و رواج سے کرتا ہے، اور دنیا داری اور دکھلاوا کس قدر ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں بتایا۔ اور دوسری بات یہ بھی نمایاں ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ یہاں پر نکاح کتنا آسان ہے، تکلفات نہیں ہے، رشتوں میں بھی تکلف نہیں ہے۔ آپ نے بھی یہ نہیں کہا عبد الرحمن دیکھو اکیلے اکیلے نکاح کر لیا، مجھے بلایا تک نہیں۔ یہاں پر تو کسی کو شادی پہ نہ بلائیں، بلکہ غلطی سے یہ جو لوگوں میں کارڈ کی رسم چلتی ہے اس پر نام بھی نہ لکھوائیں، تو لوگ کس قدر ناراض ہو جاتے ہیں، اچھے بھلے رشتے پامال کر دیتے ہیں، تعلقات توڑ دیتے ہیں۔ مگر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور اس میں یہ واقعہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعامل، ان کی سادگی، عاجزی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے سے جواب، یہ اسلام کو اور اسلام کے شعائر کو اور اسلام کے احکام کو کس قدر آسان کر دیتا ہے۔ یقیناً جس معاشرے میں نکاح اتنے آسان ہو جائیں وہاں پہ پھر زنا بہت مہنگا ہو جاتا ہے، لیکن جہاں پہ نکاح مہنگے ہو جائیں وہاں زنا پھر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح عظیم تاجر بنے، اور آپ نے پھر اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کیا۔
جہاں تک ہم بات کرتے ہیں جہاد کی اور غزوات کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تقریباً تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ نے غزوہ بدر میں شاندار کردار پیش کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل ہوئے، بدری صحابی ہونے کا اعزاز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا۔ بلکہ ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے صحیح بخاری میں کہ آپ زرہیں اٹھا کر لا رہے تھے مال غنیمت کی، چونکہ پہلے حکم یہ تھا کہ جو بھی مال لے کر کے آئے وہ مال اس کا ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم اموال غنیمت کی تقسیم اور یہ سارے معاملات کو کھول کر بیان کیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف ایسے زرہیں لے کر آ رہے ہیں تو آپ کی نظر امیہ پر اور اس کے بیٹے پہ پڑ گئی، اور اس نے ان کو عبد عمر کے نام سے پکارا، چونکہ ان کا جہالت میں نام عبد عمر تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام عبد الرحمن رکھا، اپنے اس صحابی کا نام۔ تو یہ امیہ جو ہے یہ عبد عمر ہی پکارتا تھا، کہتا تھا رحمان کو میں نہیں جانتا۔ آج بھی اس نے عبد عمر کے نام سے آواز دی، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس کے تجارت کے بڑے تعلقات تھے اس کے ساتھ پرانے جہالت کے دور میں۔ تو بہرحال میں نے زریں رکھی اور میں نے کہا لو بھی بڑا قیمتی مال آ گیا، تو میں جلدی جلدی آگے بڑھا، میں نے اس کو اور اس کے بیٹے کو قیدی بنایا اور اس کو پکڑ لیا۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی، اس نے کہا امیہ میرا سابقہ آقا مجھ پہ ظلم و ستم کرنے والا۔ اس نے انصاری صحابہ کو آواز دی اور سارا لشکر وہاں پہ جمع ہو گیا، اور انہوں نے پھر امیہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ امیہ کا بیٹا تو فوراً ان کے ہاتھ میں آیا، اسے قتل کر دیا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس چکر میں تھے، اور صحابہ کرام کی ایک سوچ بھی تھی یہاں پر کہ یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں نا، ہو سکتا ہے یہ بعد میں مسلمان ہو جائیں، اور ان کا یہ بھی یہاں پر ایک نظریہ اور خیال تھا کہ ان کو بہت بڑا زخم لگ چکا ہے، یہ امید ہے بدل جائیں گے، کچھ مر گئے ہیں کچھ بچ گئے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر اپنے آپ کو کر لیا اور اس کو ڈھال دی اپنے جسم کی، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ نے، انصاری نوجوانوں نے نیچے سے تلواریں مار مار کے اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے وہ میری زریں بھی گئیں اور میرا قیمتی مال بھی گیا۔ تو اس طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار غزوہ بدر میں، اور پھر معاذ اور معوذ کا جو واقعہ ہے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی وہ پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کون ہے، کدھر ہے، ہم نے اپنی ماں سے سنا ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتا ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر میں بھی آپ کا ایک بڑا شاندار اور نمایاں کردار تھا۔ غزوہ بدر میں آپ کو زخم بھی لگے، اور 20-21 زخم لگے، بلکہ آپ کے پاؤں میں اس کے بعد آپ بڑے خوبصورت تھے، جوان تھے، رنگ بڑا خوبصورت تھا، لیکن اس کے بعد غزوہ بدر میں جو آپ کے پاؤں پہ گہرا زخم لگا تو آپ کی چال میں کچھ لنگڑا پن ہو گیا۔ یہ جہاد کا ایک زخم تھا جس سے آپ لنگڑا کے چلتے تھے، تو یہ بھی آپ کی ایک عظیم قربانی تھی غزوہ احد کے میدان میں۔ اسی طرح غزوہ خندق میں اور صلح حدیبیہ میں، فتح مکہ میں، دیگر غزوات میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کے ساتھ بھی حاضر ہوتے اور اپنے مال بھی بڑھ چڑھ کر پیش کرتے۔ یہ وہ عظیم اللہ کے نبی کے صحابی ہیں کہ ایک تاجر کیسا تاجر ہونا چاہیے اور رازداری کیا ہے تجارت میں، اور جو قرآن مجید کی آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی ومنہم من یقول، یہ جو لوگ کہنے والے ہیں نا، ایک اس سے پچھلی آیت میں وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، یا اللہ دنیا دے دے دنیا، اللہ کہتا ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما، آخرت بھی اچھی عطا فرما، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی بھی ایک عملی تصویر بھی تھے اور تفسیر بھی۔ تو ایک تاجر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے کہ مال ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں، غلبہ اسلام کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اور جب جان کی ضرورت پڑی تو اپنی جان کے ساتھ بنفسے ہی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک بڑا پیغام اور ایک بڑا ہی واضح اعلان اور امر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت میں جو آپ کا ایک بڑا شاندار کردار ملتا ہے، آپ بڑے عابد و زاہد تھے۔ جیسے میں نے پہلے واقعہ بیان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ تھوڑا سا دور چلے گئے تو صحابہ نے نماز کے لیے ان کو آگے کھڑا کیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، آپ ایک رکعت لیٹ ہو گئے۔ تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ آپ ہمیشہ مصلی کے قریب اور وقت پر آنے والے تھے، وضو کر کے پہلے آنے والے تھے، اس لیے آپ کو یہ اعزاز ملا کہ آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا۔
اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز کے ٹائم آپ پر جب حملہ ہوا، آپ جماعت کروا رہے تھے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں خنجر لگے تو آپ نے انہیں پکڑ کے آگے کیا، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقیہ نماز پڑھائی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت ہی عابد، نیک اور زاہد انسان تھے، کیونکہ آپ کا مصلی کے پیچھے کھڑا ہونا، یہ وہ شخص آتا ہے یہاں پر، اور وہ تو صحابہ کا زمانہ تھا، ایک مقابلہ تھا، مسابقہ، کمپٹیشن کا زمانہ تھا، نیکیوں میں آگے بڑھنا، اور صف اول کے لیے بڑی محنت اور تگ و دو سے کچھ دیر پہلے ہی آ جانا، تو مصلی کے قریب آ کر کھڑے ہونا، اس سے سمجھ آتی ہے کہ عابد و زاہد اور عبادت گار جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کی سیرت اور کردار میں آپ کی سیاسی زندگی ہمیں بڑی ہی نمایاں نظر آتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلاۃ کی وفات کے بعد آپ کی زندگی میں بھی آپ کو دومت الجندل جو لشکر روانہ کیا گیا، آپ کو امیر بنایا گیا، اور آپ کی معیت میں یہ غزوہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں، ان خلفاء کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا، اور اس میں خاص کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو مشورہ کیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ عبد الرحمن بن عوف سے کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر لحاظ سے بہتر پاتا ہوں، بس ایک بات ہے کہ ان کے اندر جلال اور سختی بہت ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی ان پر یہ بار گراں آیا نہیں خلافت کا، تو جب یہ آئے گا، یہ بوجھ پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو نرم بھی فرما دیں گے۔ تو آپ کے مشورے سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ ایک توجہ کریں ناظرین، ہم دیکھیں کہ آج وہ دور ہے کہ لوگ کرسی کے لیے، عہدوں کے لیے دینی جماعتوں میں، سیاسی جماعتوں میں، اداروں میں اور مختلف جہاں جہاں بھی لوگوں کا بس چلتا ہے، ان ادوار میں یہاں پر لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، اور ہمارے پاکستان میں جو سیاست کا ایک ماحول ہے، پیسے دیے جاتے ہیں اور کرسی کے لیے لڑا جاتا ہے۔ یہاں پہ ان کو ایک لحاظ سے خفیہ آفر بھی ہے، لیکن آپ نے اپنا نام نہیں دیا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکمران بنتے ہیں تو آپ کے ساتھ ساری زندگی 10 سال مشاورت میں آپ کے شاندار مشیر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مثلا ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی حضرت عمر فقاہت میں، علم میں اور تقوی میں اور جرت و بہادری میں آپ کی ایک عظیم مثال ہے، لیکن یہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے حضرت عمر بھی غزوات میں شریک رہے، آج تو امیر بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں فلاں جنگ میں بھی ساتھ چلوں اور مجھے بھی وہاں پر جانا چاہیے، میں بھی جا کر لڑوں۔ عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین آپ ایسا نہ کریں، بالفرض اگر وہاں پہ شکست ہو گئی تو اس کی شکست سب کی شکست گنی جائے گی، اور اگر آپ نہیں جائیں گے تو وہ ایک لشکر کی شکست ہوگی، تو میرا مشورہ ہے کہ آپ شریک نہ ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مشورے پر عمل کیا، یعنی اکثر و بیشتر آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیتے اور آپ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرتے۔ آپ بہت اچھے مشیر بھی تھے، سیاسی مشیر، اور اسلام کی جو پاک صاف سیاست ہے اس کا ایک سنہری دور اور کردار حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے اور کردار سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب حملہ ہوتا ہے تو آپ کی شہادت کا وقت قریب ہوا، آپ زخمی حالت میں اپنے گھر میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں 6 بندوں کو نامزد کرتا ہوں، اور یہ وہ گروہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے ہی آپ علیہ السلام کا ان کو اعتماد حاصل ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ تو آپ نے 6 بندوں کے نام لیے، آپ نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ اور ہاں، جو میں نے کوفہ سے سعد بن ابی وقاص کو معزول کیا تھا،
سنو وہ خیانت کی وجہ سے نہیں تھا، بالکل کلیئر تھے۔ آپ نے بعد میں کمیٹی بھی بنائی اور وہ کوفی جو ایک آدمی جس نے الزام لگایا تھا حضرت سعد نے پھر اسے بد دعا بھی دی تھی اس کے جھوٹ بولنے پر، تو حضرت عمر نے جاتے جاتے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ سعد بالکل کلیئر تھے، میں نے مصلحت کے تحت ان کی وہ ذمہ داری ختم کی اور میں نے انہیں واپس بلا لیا۔ اگر آپ انہیں خلیفہ بنا لیں تو اس بات میں کوئی حرج نہیں، وہ بھی اس کے اہل ہیں اور آپ کا نظام چلائیں گے۔ 6 بندے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامزد کیے اور آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ حضرت صہیب پڑھائیں گے، 3 دن تک امیر ہوں گے اور 3 دن میں اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ جب حضرت عمر شہید ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور یہ 6 بندے ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں، تو حضرت طلحہ کہنے لگے کہ بھئی میں حضرت علی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ حضرت زبیر فرمانے لگے کہ میں حضرت علی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ حضرت طلحہ فرمانے لگے کہ میں حضرت عثمان کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ اس طرح 3 لوگوں کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اور اب یہ ہیں کون؟ یہ سارے کے سارے عشرہ مبشرہ ہیں، یہ 10 جنت پانے والے صحابہ میں سے یہ صحابہ ہیں، ان 10 میں سے یہ نام ہیں، عظیم صحابہ ہیں۔ تو اب یہاں پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حکمران سلیکٹ کرنے میں جو کردار ہے اور یہ جو طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اور عبد الرحمن بن عوف نے اسے عملی جامہ پہنایا، جو آج بھی ہمارے ترقی یافتہ ممالک میں صدارتی نام کے نام سے رائج ہے اور کچھ نہ کچھ صورت اس میں یہ والی باقی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف اور یہ اب 2 صحابہ باقی رہ گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان سے اور حضرت علی سے کہ بھئی یہ 3 تو دستبردار ہو گئے، ہم تینوں کے حق میں اب اگر آپ چاہیں تو میں بھی دستبردار ہوتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ فیصل مجھے ماننے، میں جو بھی فیصلہ کروں گا وہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر رضامندی کا اظہار فرمایا، تو آپ بھی دستبردار ہو گئے اور فیصل بن گئے۔ 3 دن اور 3 راتیں آپ نے لوگوں سے بھی مشورہ کیے، آراء بھی جمع کی، دن رات آپ نے کیا۔ صحیح بخاری میں اور دیگر کتب احادیث میں اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ بہرحال آپ نے پھر حضرت عثمان سے کہا، حضرت علی سے کہا، آپ نے مشورہ کیا بھی اگر میں ان کو بنا دوں، آپ بھی نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز دیا، حضرت علی بن جائیں تو آپ کو اعتراض نہیں ہوگا، بیعت کریں گے۔ انہوں نے کہا جی، یہی باتیں حضرت علی سے فرمائی۔ انہوں نے کہا اگر عثمان کا آپ اعلان کریں تو میں بیعت کروں گا، کوئی اعتراض نہیں۔ تو جب آپ نے یہ ساری رضامندی دیکھی تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 راتیں ابھی گزری نہیں اعلان فرما دیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پہلے بیعت کی، اس کے بعد حضرت علی نے، پھر تمام لوگوں نے۔ ایک بہت بڑا جھگڑا ہونے کا خدشہ تھا، ایک فتنہ اٹھنے کا خدشہ تھا، امت کے لیے ایک بڑا نازک اور حساس مرحلہ تھا، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال دیانت داری سے، امانت داری سے، ذہانت و فطانت سے اور آپ کی سمجھداری اور حکمت سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ معاملہ سر انجام کروایا۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ ترقی یافتہ جو ممالک ہیں، امریکہ دیکھ لیں، برطانیہ دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، اور بھی دیگر ممالک جہاں پہ صدارتی نظام ہے، 1-2 پارٹیاں یا 3 پارٹیز ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ایک مجلس ان کی سپریم کونسل فیصلہ کرتی ہے، ابھی یہ پارٹی اور یہ لوگ حقدار ہیں اور یہ سمجھدار ہیں، تو آپ ان دونوں میں سے جس کو بھی صدر منتخب کر لیں وہ آپ کی خدمت کرے گا اور قوم کو صحیح لے کر چلے گا۔ یہ نظام دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ 6 بندے اور پھر 2 ہو گئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اس کی عملی تفسیر اور تعبیر پیش کی۔ تو یہ شاندار کردار تاریخ میں آپ کی سیرت کا آج تک یاد رکھا ہے اور قیامت تک رکھا جائے گا، جس نے امت کو جمع کر دیا اور امت کو ایک بہت بڑے افتراق و انتشار سے محفوظ فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہمیں یہ بھی بات ملتی ہے کہ آپ عالم بھی تھے، علم سے آپ کو بڑی محبت تھی، اور اس میں ایک بڑا معروف واقعہ ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر بن خطاب کو دعوت دی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں آنے کی۔ حضرت عمر نے لشکر تیار کیا، رخصت ہوئے جا رہے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہمراہ ہیں، لیکن جب قریب ایک مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ ابو عبیدہ بن جراح اور دیگر ساتھی بھی پہنچ گئے، لیکن انہوں نے بتایا کہ اے عمر امیر المومنین، وہاں پر طاعون یعنی ایک وائرس، ایک وبا وہ پھیل چکا ہے، جیسے ہمارے ہاں ایک
اللہ رحم فرمائے، کرونا وائرس کی ایک وبا چلی تھی، تو یہ وائرس، یہ بیماری وہاں پر آ گئی، لوگ مر رہے ہیں، اب یہیں پہ رک جائیں۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کرنے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا، تو آپ کہیں دور چلے گئے کسی کام کے لیے، تو آپ نے مشورہ کیا ہم جائیں یا نہ جائیں، آگے بڑھیں کہ واپس جائیں؟ تو آپ نے کہا کہ بھئی مہاجرین وہ پہلے صحابہ ہیں، جی ہیں، ان سے مشورہ کیا، کچھ کہتے ہیں آگے چلیں، کچھ کہتے ہیں واپس چلیں۔ پھر آپ نے کہا انصاری صحابہ ہیں، وہ پہلے مسلمان ہونے والے سابقون الاولون، جی ان میں سے بھی کچھ موجود ہیں اس قافلے میں، ان سے مشورہ لیا، وہ بھی اسی طرح کی بات کرنے لگے۔ پھر اس طرح آپ نے اور صحابہ سے طبقات کے لحاظ سے مشورہ لیا، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ ان کے پاس نبی پاک علیہ السلام کی حدیث نہیں آ رہی تھی۔ یہ بھی ایک کردار دیکھیں ہمارے صحابہ کا، کہ صحابہ کی بات کو حجت نہیں مان رہے۔ اتنے میں آپ نے فرمایا کہ کل میں اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا، صبح ہم دیکھیں گے۔ تو صبح ہوئی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قافلے کے ساتھ واپس پہنچ گئے۔ ان کے سامنے مسئلہ رکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی شہر کے بارے میں طاعون کا سنو تو جو وہاں پر لوگ ہیں وہ کسی دوسرے شہر میں نہ آئیں، وہاں سے نکلے نہ، اور باہر والے اندر نہ جائیں۔ لو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اب ہم واپس چلیں گے۔ تو یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دیکھیے کہ آپ عالم تھے، کس قدر آپ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کا علم بھی تھا، اور آپ نے اس موقع پر ان کی رہنمائی بھی فرمائی۔ آپ کی عاجزی اور انکساری، اس کی میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں کہ ایک بندہ عشرہ مبشرہ میں سے، قریشی خاندان میں سے، عالم بھی، مجاہد بھی، صحابی بھی، اور عظیم تاجر بھی، عظیم جواد خرچ کرنے والے بھی، لیکن ان کی عاجزی اور انکساری دیکھیے۔ ایک دفعہ مدینے میں زلزلہ پیدا ہوا، دھمک کی آواز آنے لگی، تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لونڈی سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا کہ باہر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹوں کا، تجارت کے سامان کا قافلہ جا رہا ہے، اور اس کی یہ آواز ہے۔ 700 اونٹ تھے تقریباً۔ یہاں پہ ہمارے پاس کسی کے 2-3 بھینسیں آ جائیں، اگر دیہات میں رہتے ہیں، کوئی 10-12 جانور آ جائیں تو ہمارے چلنے کے انداز بدل جاتے ہیں، بولنے کے معیار تبدیل ہو جاتے ہیں، رشتہ داریوں کے پیرامیٹرز بدل جاتے ہیں، اور ہماری ٹور ہی کچھ اور ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے کے نخرے بدل جاتے ہیں۔ 700 اونٹ یہ گاڑیاں تھیں، اور اس کے اوپر قیمتی سامان الگ، اور یہ عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ جا رہا ہے، اس قدر مالدار۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کتنے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے کتنے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک دفعہ آپ روزے سے تھے، نفلی روزہ رکھا، تو جب افطاری کا ٹائم قریب ہوا تو دسترخوان لگایا گیا، اور اس کے اوپر کئی نعمتیں، کئی کھانے رکھ دیے گئے۔ تو یہ غلام کہتا ہے کہ آپ روزے سے تھے، افطاری کا ٹائم قریب ہے۔ اتنے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی طرح رونے لگ پڑے۔ اتنا روئے، ہم نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ آج یہ رنگا رنگ کھانے، یہ نعمتیں، یہ لوازمات، یہ مجھے دیکھ کر مجھے میرا مصعب بن عمیر یاد آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کا دن تھا، مصعب بن عمیر پر کفن دینے کے لیے ایک چادر تھی، اگر ہم ان کے پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا، سر ڈھانپتے پاؤں ننگا ہو جاتا۔ کہا وہ مجھ سے بہت بہتر تھے۔ کہا حمزہ نبی علیہ السلام کے چچا، وہ بھی شہید ہو گئے، وہ بھی مجھ سے بہت بہتر تھے۔ آج اس دسترخوان پہ شہداء کی یاد آ گئی، ان کی وفائیں، ادائیں یاد آ گئیں، تو رونے لگ پڑے۔ کہا کہ بس وہ تو سچے تھے، مجھ سے بہتر تھے، اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے۔ اب مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہیں اللہ نے مجھے میری نیکیوں کا صلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ پھر اتنا روئے، کہتے یہ ہمارے پاس مال، یہ مال کی فراوانی، کہاں ہمارے کیا حالات تھے، ہم مہاجر تھے اور اس سے پہلے ظلم و ستم سہتے تھے، اور آج اللہ نے اتنی دولتوں سے نواز دیا، کہیں اللہ نے مجھے میری نیکیوں کا صلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ اتنا روئے، ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکے، ویسے ہی دسترخوان سے اٹھ گئے۔ بندے کے پاس مال و دولت ہو، سب کچھ ہو، لیکن یہ اس قدر تقویٰ، سادگی، عاجزی، کوئی پروٹوکول نہیں، نخرہ کوئی نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ بندہ اپنی اصل پر قائم رہے اور اپنے اللہ کو نہ بھولے، اور اپنی اوقات کو، اپنے وقت کو، گزرے ہوئے لمحات کو وہ نہ بھولے، اور عاجزی اور انکساری کے پیرائے میں رہے۔
یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک بڑا کمال واقعہ ہے۔ آپ کی اہل بیت سے بڑی گہری محبت تھی، اتنی گہری محبت آپ کی اہل بیت سے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بیت المال کے باہر کھڑے ہیں اور ایک عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں سے سامان آ رہا ہے اور وہ سامان سارے کا سارا بیت المال میں جمع ہو رہا ہے۔ کس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما گئے تھے کہ لوگوں ہم انبیاء ہیں، مال و دولت درہم و دینار یہ ہمارا ورثہ اور ترکہ نہیں بنتے بلکہ یہ صدقہ ہے۔ تو آپ اس فکر میں پڑ گئے کہ امہات المومنین کے گھروں کا خرچ کیسے مینیج ہوگا۔ آپ نے اپنا گھوڑا منگوایا، ایڑی لگائی اور آپ مدینے سے باہر ملحقہ آپ کی کچھ زمینیں تھیں، اور وہ زمینیں کتنی تھیں اس کا تو معلوم نہیں، لیکن احادیث میں یہ آتا ہے کہ 20 کنویں اسے سیراب کرنے کے لیے موجود تھے، اس قدر وسیع رقبہ تھا۔ آپ نے موقع پر وہ ساری زمین بیچ دی اور درم و دینار جو آئے ان میں سے آپ نے 9 تھیلیاں بنا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں بھیج دیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسور کو بھیجا اور ایک میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ لے جائیں اور جا کر امہات المومنین کو دیں، میرا نام نہیں لینا، یہاں پہ ہم خرچ کریں تو بینرز لگائے جاتے ہیں اور سلیٹیں لگائی جاتی ہیں، تختیاں سجائی جاتی ہیں، نمایاں کی جاتی ہیں، کہا میرا نام نہیں لینا اور جا کر کے انہیں دے دیں، اور انہیں کہنا یہ صدقہ نہیں ہے، یہ میرے اصل مال سے ہے۔ تو سب سے پہلے یہ صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور انہیں یہ تھیلیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تھیلیاں آپ رکھ لیں، اور یہ کسی اللہ کے بندے نے دی ہیں، اور اس نے کہا یہ صدقہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بلال تو مجھے نام تو نہ بتا، لیکن میں تجھے بتاتی ہوں اس بندے کا نام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے وفات سے کچھ دن پہلے ساری ازواج کو جمع فرمایا اور انہیں کہا کہ ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے، وہ ترکہ اور ورثہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک سچے اور انتہائی نیک انسان سے میرے گھر کی کفالت کا کام لے گا۔ تو کہا کہ ازواج مطہرات تو چلی گئیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں دعا کرتے رہے، یا اللہ عبد الرحمن بن عوف کے مال میں برکت عطا فرما، یا اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے شربت پلا، عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے نہروں کے جام پلا۔ کہا یہ اللہ کے نبی دیر تک دعا کرتے رہے تو یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے، تو آپ امہات المومنین کا آپ نے بہت خیال رکھا، اہل بیت کا بہت خیال رکھا۔ حج کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا، اپنی ماؤں کا خاص اہتمام کرتے، انہیں سواریاں دیتے، سواریوں پہ انتہائی باپردہ کجاوے وہ سجائے جاتے ہیں اور ان کے اوپر یہ پردوں کا اہتمام کیا جاتا، اور پھر وہاں پہ خیمے لگائے جاتے ہیں، کھانے کا بندوبست کیا جاتا، تو سارے سفری اخراجات کا اہتمام، اور یہ سارے اخراجات خود برداشت کرتے اور حج کا اہتمام کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ خاموش رہے، عمر بھی بہت بڑی ہو گئی اور تقریباً 72، 75، 74 یعنی 70 سال سے زیادہ، مختلف روایات ہیں، یہ عمر پائی اور آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ کا جنازہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ آپ کا جنازہ پڑھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبد الرحمن تو گیا، اچھے اچھے لوگ، اچھا پانی تھا، اور اب تو گدلا پانی چھوڑ کے جا رہا ہے، یعنی اچھے وقت کو تو استعمال کر گیا، اب تو آگے فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کے دور آ رہے ہیں، آزمائشیں ہیں، اور اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ جہاں پہ لیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج اس سبق کا، اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہترین عالم، بہترین تاجر، بہترین اللہ کے نبی کا صحابی، مجاہد، عابد و زاہد، سخی اور جواد، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والا اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ سیرت پڑھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس کے اندر ان سب کے لیے بہت نمایاں اسباق موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلائے، ایمان والی سعادت کی زندگی دے اور حالت ایمان میں شہادت کی موت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔